الحمد لله رب العالمين. ایک آدمی کسانوں کو فصل میں کھاد فروخت کرتا ہے، 6 ماہ کا رقم وصول کرتا ہے، مارکیٹ سے زیادہ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ بوری ہے کھاد کی 100 کی، اس نے کہا 6 مہینے، اس نے کہا 150 لوں گا، تو گویا ابھی آپ نے یہ بوری خریدی ہی 150 میں ہے، اس لیے یہ سود نہیں بنتا۔ سود تو یہ ہوتا ہے کہ 100 لے لو اور مجھے 150 دو، میں نے تو چیز بیچی ہے۔ لیکن یہ بھی نہ کیا کریں، چاہے علماء نے کہا ہے جائز ہے، لیکن بچے، اسی سے آہستہ آہستہ آدمی سود میں جاتا ہے۔ اگر 2 آدمی اکٹھا عمرہ کر کے ایک دوسرے کی حجامت بنا دیں، کوئی بات نہیں ہے، اچھا ہے، سیکھ بھی جائیں گے، کام آئے گا۔ قسط پہ کاروبار کرنا جائز ہے، جائز ہے۔ 6 دن کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ تو متا ہوا، نکاح تو نہ ہوا، نکاح تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نابالغ بچے کو بھی احرام پہنا لے تو انشاءاللہ اللہ اس کو بھی عمرے کا ثواب دیں گے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر معصوم بچہ بھی ہے، احرام نہ بھی پہنا ہو، جب تم اپنی نیت میں اس کی نیت بھی ساتھ کر لو۔ ایک بی بی نے اپنا دودھ پیتا بچہ حضور کو دکھایا اور انہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ارے ھذا حج، اس کا بھی حج ہوگا؟ فرمایا بھلا کہ اجر، اس کا حج بھی ہوگا، تمہیں ثواب بھی ہوگا۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ میں تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں، مجھے کیا پتا، جو مولوی اس زمانے میں موجود ہو اس سے پوچھو۔ ایسے قصے بنا رکھے ہیں، کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ تمہارے ہاں عورت کو جب ولادت کا وقت آتا ہے تو مسجد میں چلی جاتی ہے۔ حضرت علی کی والدہ کو تم نے نعوذ باللہ اتنا کم عقل سمجھ رکھا ہے۔ اور کعبے کا لفظ لکھا نا، مولود کعبہ مراد ہے حرم، کعبہ مراد نہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے ھدیم بالغ الکعبہ، کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، تم تو مینا میں کرتے ہو، تو سارے حرم کو بھی کعبہ کہتے ہیں۔